اس لیے گیا کہ اس کے لیے دعا کروں۔ اگر دعا کرنے کے لیے گئے، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اگر تم ان کے لیے دعا کرنے کے لیے گئے، دعا کرنے کے لیے تو بے شمار قبور اور پڑی ہیں۔ اگر آپ ان کے لیے دعا کرنے کے لیے گئے، آپ تو ان کو اپنی تقریر میں داتا کہہ رہے ہیں۔ داتا سے مراد ہے کہ دینے والا، خزانے بخشنے والا۔ آپ کی نگاہ میں تو پہلے ہی بخشا جا چکا ہے۔ اس لیے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اس لیے ان پر لعنت کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا۔ کہیں فرمایا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا ولا تتخذوا قبری وثنا یعبد، اور فرمایا کہ میری قبر کو بت بنا کے پوجنا نہیں۔ اور کسی جگہ پر فرمایا ولا تجعلوا قبری عید، میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا، میلہ نہ لگانا اس پر۔ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضے کے متعلق فرما رہے ہیں۔ اس لیے قبروں کو دربار کہنا یہ شرک الاکبر ہے۔ دوسرے نمبر پر میرے محترم بھائیو فرمایا کہ ولا تجعلوا قبری عید، عید عرب کہتے ہیں بار بار آنے کو، کہ میری قبر پر بار بار نہ آنا، کہیں وہاں شبہ میں نہ پڑ جائے، شک میں نہ پڑ جانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سیاستدان ہیں، میاں صاحب ہیں، بڑے میاں اور کچھ ایسے سیاستدان ہیں، یہ جانتے ہیں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ جانتے ہیں یہ قبریں جو بنائی گئیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، لیکن وہ سیاسی طور پر لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ان قبروں کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں اور لوگ یہ کہیں کہ یہ بھی قبروں کے پجاری ہیں، یہ بھی قبروں والوں سے مانگتے ہیں، اس لیے لوگ خوش ہو جائیں تو ان کو ووٹ دیں۔ یہ 2 دن کی زندگی، یہ ووٹ لے کر حکومت میں آ کر 2 دن عیاشی کے بعد پھر شرک کی حالت میں مر جاؤ۔ اللہ رب العزت شرکیات سے بار بار منع فرماتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس بارے میں وہ نصیحت ذکر کرنا چاہتا ہوں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے طلب کی تھی۔ امیر معاویہ کہتے ہیں حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، خط لکھتے ہیں کہ اے ام المومنین، مجھے ایک ایسی نصیحت فرمائیں جس سے میری دنیا اور آخرت میں کامیابیاں مل جائیں، میری دنیا اور آخرت سنور جائے، مجھے ایک ایسی نصیحت فرمائیں اور لمبی نہ ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے بیٹا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، تو آپ نے فرمایا کہ من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ، کہ جو آدمی اپنے رب کو راضی کرنے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جس آدمی نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیا، بسخط الناس رضی اللہ عنہ و ارضا عنہ الناس، اللہ بھی اس پر راضی ہو جائے گا اور لوگ بھی اس پر راضی ہو جائیں گے۔ جس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیا، اللہ بھی اس پر راضی ہو جائے گا اور لوگ بھی اس پر راضی ہو جائیں گے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے قبضے میں ہیں، وہ جس طرف چاہے وہ موڑ دیتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے عرشوں پر، وہ اعلان فرماتا ہے کہ اے فرشتو تم بھی، اے زمین پر رہنے والو تم بھی اس میرے بندے کے ساتھ محبت کرو اور اس کے ساتھ پیار کرو، اس کے ساتھ اس کا احترام کرو۔ اس لیے ایک پہلی بات، من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ و ارضى عنہ الناس۔ دوسرے نمبر پر فرمایا
من التمس رضا الناس بسخط اللہ، جس نے اپنے رب کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کی، سخط اللہ علیہ، اللہ رب العزت اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور لوگ بھی اس کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ جب میرا رب اس سے ناراض ہو جائے، اس سے نفرت کرنی شروع کر دے۔ ان قبروں کی پوجا اس لیے کر رہے ہو کہ لوگ خوش ہو جائیں، منصب مل جائے، وزارتیں مل جائیں، وزارت عظمی مل جائے، صدارت مل جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن میں بے شمار جگہ پر کہ یہ قبروں پر جانا، تبرک حاصل کرنا، جس طرح کہ ہم نے پہلی آیت کریمہ میں یہی آپ سے عرض کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ تو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، جو اپنی مدد نہ کر سکتا ہو وہ کسی اور کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ اپنے رب کو راضی کر لو توحید کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ میں نے دوسری بات جو دیکھی ہے کہ ہمارے حکمران، ہمارے امراء ہر بات پر بغیر سبب کے ساتھ جگہ جگہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے انسان ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ رب العزت ان سے نہ گفتگو فرمائیں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کریں گے، ولا ینظر علیہم، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھیں گے۔ تین قسم کے شخص ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نہ ہی قیامت کے دن ان کی پاکی تزکیہ بیان کریں گے، نہ ہی ان کی طرف دیکھیں گے، اور فرمایا کہ وہ تین قسم کے آدمی کون ہیں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جن پر اللہ رب العزت اپنا عذاب مسلط کریں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے فرمایا کہ شیخ زان، زنا کرنے والا بوڑھا آدمی جو بڑھیپا بھی ہو اور وہ زنا کا شوقین بھی ہو۔ ہمارے ہاں یہ کیا رہا ہے؟ یہ میڈیا کی آزادی پر جو خوبصورت لڑکی ہے اس کو ٹی وی پر لے آئے۔ میں تو حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ یہ ننگے سر ان نوجوانوں کے سامنے کس طرح رنگ رلیاں ہو رہی ہیں، کس طرح بدماشیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ لوگوں کو درس دینے والے، یہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے کس طرح یہ لڑکیوں کے میلے اور جھرمٹ میں گھس چکے ہیں۔ کوئی سیاستدان، کوئی دیندار ملا، کوئی میڈیا میں گفتگو کرنے والا انسان اس موضوع پر قطعاً گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں کہ کوئی شرم حیا بھی چیز ہوتی ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن بجلابیبہن، کہ اے میرے نبی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے پردوں کا حکم دو۔ اس پر نہ کوئی ملا بولنے کے لیے تیار، اپنے نبی کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن بجلابیبہن، کہ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے یہ فرما دیجئے کہ جلابیبہن، کہ اوڑھنیاں لے لیں، پردے میں ہو جائیں، اور خلوت کرنے سے منع فرمایا۔ مرد، غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت کی گفتگو سے روک دیا۔ کیا یہ تعلیمات سے دور ہیں؟ کیا یہ خسرے مخنث ہو چکے ہیں؟ نہ ان میں شہوت ہے، نہ ان میں کوئی خوبصورتی کا بدصورتی کی تمیز رہ گئی۔ فرمایا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ خلوت میں نہ ہو، سفر نہ کرے تنہائی میں خلوت میں،
لیکن یہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ ٹی وی پر، سکرین پر، اور کس طرح بے حیائی دن بدن چھاتی جا رہی ہے اور لوگ اس میں غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ دوسرا، پہلا شیخ زان، زنا کرے اور بوڑھا ہو جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھیپا 40 سال کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ وَمَلِكٌ کذاب، جھوٹا بادشاہ، جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا تو ہر کے لیے مکروہ اور حرام ہے، لیکن ملکٌ کذاب، اور جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وَعَائِلٌ مستکبر، ایسا بھوکا فقیر آدمی جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں لیکن اس کے باوجود متکبر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے یہ پیغام اس لیے دیا حتیٰ کہ حجت قائم ہو جائے، لوگ جان جائیں۔ پہلی بات ہم نے کی کہ اگر ملک میں امن چاہتے ہو، دلوں میں سکون چاہتے ہو، حقدار کو اس کا حق دینا چاہتے ہو، پہلے اپنے آپ کو حق دو۔ میں حیران ہوں، پریشان ہوں، ہمارے محترم اور عزیز بھائی عمران صاحب نے اپنی جماعت کا نام تحریک انصاف رکھا ہے۔ آپ پاکستان کا رقبہ تو بہت بڑا ہے، اس کے 4 صوبے ہیں، ان میں انصاف دینے کی بات کر رہے ہو۔ اپنے آپ پر تو انصاف کرو، پہلے اپنے آپ پر انصاف کر کے لوگوں کو بتاؤ۔ یہ سب 60 سال سے اوپر ہیں اور داڑھی اور مونچھیں مڈا کے رکھتے ہیں، مرد ہیں، عورتیں بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ظلم کی بات ہے۔ کہیں عمران صاحب ہیں، نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، مرد ہیں، اور مرد بھی ڈبل مرد ہیں، اور خان صاحب مرد ہیں جو فخر کرتے ہیں کہ ہم خان صاحب ہیں، وہ مرد سے عورت بن رہے ہیں۔ قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، گدی نشین ہیں، نہ مونچھ رکھی نہ داڑھی رکھی، سب عورتیں بننے۔ کیا عورتوں کو خوش کر رہے ہو؟ جب مرد جو ہے عورت بن جائے تو عورت اس سے کیا خوش ہوگی؟ مرد کی زینت اس کی داڑھی ہے، سنت پر عمل کرنا۔ تحریک انصاف نام رکھا اس لیے انصاف پہلے اپنے 6 فٹ کے جسم پر کرو اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے اس کا چرچا کرو۔ یہ سارے کے سارے داڑھیاں مڈا کر جب صبح نکلنے کے لیے جلسوں پر داڑھیاں مڈاتے ہو، کوئی شرم نہیں آتی، کوئی ملامت نہیں کرتا ضمیر، کوئی آپ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اس سے مانگیں اور اس کے سامنے اپنی گزارشات پیش کریں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت ہماری دنیا و آخرت میں مغفرت فرمائے۔ واللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. ربنا